إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، عقیدے کی اصلاح، صحیح توحید کا فہم، اللہ کا تعارف، یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ کائنات میں رب کے احسانات میں، رب کی دی ہوئی نعمتوں میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن ایمان کی دولت کے بعد نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے، جو انسان کا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ماں باپ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے بہت کچھ کما سکتا ہے، لوٹے ہوئے سامان کو واپس پا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی دولت چھن جائے تو یہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ باغ ڈھل جائے تو اس کی میٹھی چھاؤں کے لیے ترستا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ چھاؤں دوبارہ اسے نہیں مل سکتی۔ ماں باپ وہ خزانہ ہے، ماں باپ وہ خزانہ ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، رب کا وہ انعام ہے جو زندگی میں ایک ہی بار انسان کو ملتا ہے۔ ماں باپ انسان کے لیے جنت کے دو دروازے ہیں، یہ دروازے بند ہو جائیں دوبارہ نہیں کھلتے۔ یاد کیجئے ان پیاری گھڑیوں کو، ماں کے لیے کتنی محبت کا سما ہوتا ہے جب اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حمل کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کے اندر بھی ایک محبت ہوتی ہے۔ بچہ ہلتا ہے، ماں کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جس پہ ماں خوشی سے صبر کرتی ہے۔ اور اگر یہ حرکت بند ہو جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ڈاکٹروں کے دروازے بجاتی ہے کہ آج میرا بچہ پیٹ میں حرکت نہیں کر رہا۔
ماں اپنی زندگی پہ کھیل کے آپ کو وجود دیتی ہے. آپ اس دنیا میں آتے ہیں، ماں کی چھاتی اس دنیا میں آتے ہو، ماں کی چھاتی آپ کی غذا بن جاتی ہے، آپ کی زندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ماں کی محبتیں، باپ کا پیار، راتیں گزر جائیں یہ تذکرے ختم نہیں ہو سکتے. رب نے ماں کو ممتا کی وہ محبت دی ہے. ماں نے اپنے سمندر دل میں جو اپنی اولاد کے پیار کا رب سے وافر حصہ پایا ہے کہ وہ گہری نیند میں ہو اور بچے کی ہلکی سی سسکی اسے اٹھا دیتی ہے. دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر وہ اپنے روتے ہوئے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے. ساری رات گیلے بستر پہ لیٹنا پڑ جائے تو گزار دیتی ہے، اپنے معصوم کو پرسکون نیند سلانے کے لیے سوکھے بستر پہ لٹاتی ہے. بچپن کی کوئی یادیں دل میں ہیں تو سوچو، یا رب نے تمہیں اولاد دے دی ہے، اب تم ماں باپ بن گئے ہو تو ذرا تصور کرو اس محبت کا کہ جب معصوم بچہ بیمار ہو جاتا ہے ساری رات ماں اس کو اپنے کندھے سے لگا کر کمرے میں گھومتی رہتی ہے کہ میرے بچے کو نیند آ جائے. ایک بوڑھے باپ کا بیٹا کھلیان میں کام کر رہا، وہ بوڑھا باپ بارہا اٹھا اور کہا بیٹا سورج سر پہ چڑھ گیا ہے، آ جاؤ آرام کر لو، تپش کم ہو جائے گی پھر کام کر لینا. ابا بس یہ تھوڑا سا کام پورا کر لوں واپس آتا ہوں. باپ تڑپ رہا ہے کہ میرا بیٹا دھوپ میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو. پھر آ کر کہتا ہے بیٹا اپنے کام میں مگن ہے. وہ اپنے چھوٹے سے پوتے کو لے کر کھلیان میں پہنچ جاتا ہے. اس کا بیٹا اپنے معصوم بیٹے کو دیکھ کر تڑپتا ہے کہ ابا آپ نے یہ کیا کیا؟ میرے چھوٹے سے 3-4 سال کے معصوم بیٹے کو لے کر آپ کھیت میں آ گئے، یہ تپتی ہوئی دوپہر کے اندر کتنی تکلیف میں ہوگا؟ باپ نے کہا بیٹا تجھے اپنے بیٹے کو دھوپ میں دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے، اس بوڑھے کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے. ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے، زندگی بھر ان کی خدمتیں کرتے ہوئے گزار دو، ان کی کسی ایک نیکی کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. کسی نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، حج کروا رہا تھا. پوچھنے والے سے پوچھا میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ چل نہیں سکتی، جیسے بچپن میں یہ اپنے کندھے سے مجھے لگاتی تھی میں نے آج اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. منہ میں اس کے دانت نہیں ہے، یہ لقمے چبا نہیں سکتی، میں اپنے منہ میں چبا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں. کیا میں نے ان بچپنوں کی راتوں کا حق ادا کر دیا؟ جواب دینے والے نے کہا وہ راتوں کا حق تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا تھا تیری حرکت سے ماں کو درد کی ایک لہر اٹھتی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کہنے والے نے کہا بچپن میں ماں میرے پوتڑے دھویا کرتی تھی، گندگی کے کپڑے دھویا کرتی تھی، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب اس کی گندگی والے کپڑے میں دھوتا ہوں، کیا وہ بدلہ برابر ہو گیا؟ کہا نہیں ہوا. کہا کام تو ایک جیسا ہی ہے، جو ماں نے کیا وہی میں کر رہا ہوں، حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ کہا ماں تیری گندگی دھوتی تھی تیری زندگی کی دعائیں کرتے ہوئے، تو گندگی کے کپڑے دھوتا ہے اور دل سے آواز نکلتی ہے پتہ نہیں کب جان چھڑے گی، کب اللہ اسے اٹھائے گا. تیرے دل میں اس کی موت کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے دل میں تیری زندگی کی دعا ہوا کرتی تھی. ماں باپ
اس کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر سے یہ باغ اٹھ چکا ہے. باپ کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو. ماں کا پیار پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر پہ اب یہ سایہ باقی نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنے سر اس کی گود میں رکھ کے اس سے کچھ دعائیں ہی لے لیتا. دنیا کے جتنے غم ہوتے تھے ان غموں کے اندر انسان مارا ہوا ہوتا. ماں کی گود وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوا کرتی تھی کہ انسان اپنے سر کو ماں کی گود میں رکھ کے دنیا کے ہر غم کو بھول جایا. ماں ماں ماں. ابن سیرین کی ماں فوت ہو گئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے. شاگرد کہنے لگے امام صاحب اللہ کے ولی ہو، وقت کے امام ہو، ہمیں صبر 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 کی باتیں کرتے تھے، صبر کی آیات و احادیث سناتے تھے. آج اپنی ماں مری ہے تو رونا بند نہیں ہو رہا. کہا بیٹو میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا. رونا مجھے یوں آ رہا ہے کہ ایک جنت کا دروازہ کھلا تھا جس کے ذریعے میں بڑی جلدی جنت میں جا سکتا تھا، آج وہ بند ہو گیا. ماں ماں. اولاد خوش ہوتی ہے جب اولاد کو کچھ دنیا کا ساز و سامان ملتا ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں جب ان کی اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. ماں وہ عظیم جذبہ ہے، باپ وہ عظیم جذبہ ہے. جو اپنی موت کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے کسی غم کے تصور سے کانپ جاتے ہیں. ایک شخص کو میں خود جانتا ہوں، رافضیت کے خلاف کام کرنے کی بنا پر رافضی اس کے دشمن ہیں، اس کی سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، قتل کی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں. وہ اپنی ماں کو لے کے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. دوران طواف ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو. کہا اماں آپ میری ماں ہیں، حکم کریں. کہا نہیں بیٹا مجھے رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہا ماں وہ کون سا وعدہ ہے جو مجھے رب کے گھر میں لینا چاہتی ہو؟ کہا بیٹا اگر تیرے کانوں تک یہ خبر پہنچے کہ تیری ماں فوت ہو گئی تو جنازہ پڑھنے کے لیے سفر نہ کرنا. میں تو مر کے مٹی کے نیچے جا چکی ہوں گی. تیرے دشمن تیرے لیے کوئی پریشانی کا سامان نہ پیدا کر دیں. میں مٹی کے اندر دبی ہوئی بھی سکون محسوس نہیں کر سکوں گی اگر میری اولاد کے اندر کوئی مصیبت نازل ہو گئی. لوگو اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے، مالک کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ رب کے فیصلے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی کو رکوع نہیں ہو سکتا، کسی کے نام کی مدد کی دہائی نہیں دی جا سکتی. وہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، بزرگان دین ہوں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، یا بزرگ مدد، یہ نعرہ نہیں لگایا جا سکتا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ مدد مانگنا، یہ دعا کرنا، الدعاء هو العبادہ، یہ عبادت ہے.
اور رب کا فیصلہ ہے وَقَوَا رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، نہ نظر کسی کے لیے، نہ نیاز کسی کے لیے، نہ قربانی اور ذبح کسی کے لیے، نہ خوف اور امید کسی اور پہ، نہ بھروسے اور توکل کسی اور پہ، نہ پکارا کسی کو جائے گا، نہ کسی اور کو سجدے ہوں گے، نہ رکوع ہوں گے، نہ ان کی قبروں کا طواف ہوگا، نہ ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھا جائے گا، نہ ان کو بیماریاں ٹالنے والا سمجھا جائے گا، نہ ان سے شفا کی امیدیں رکھی جائیں گی، نہ انہیں مختار کل سمجھا جائے گا، نہ انہیں مشکل کشا و حاجت روا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ سارا ماجرا عبادت کا ماجرا ہے جو خالص اللہ کے ساتھ ہے۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کو، رکوع کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، مانگتا ہے تو صرف یا اللہ مدد ہی کا آوازہ، مشکل کشا و حاجت روا و غوث اعظم و مددگار سمجھتا ہے تو صرف اللہ ہی کو، خرچ کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، قربانی کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، کیونکہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، وہ مرغا ذبح کرے یا بکرا ذبح کرے، وہ مردے کے نام پہ کرے یا قبر کے نام پہ کرے، وہ میت کے نام پہ کرے یا ڈھیری کے نام پہ کرے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، پھر اس بد نصیب کو رب کی رحمت نہیں ملتی جو شرک جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے، عبادت کے کروڑ حصے کر لیے جائیں تو کروڑواں حصہ بھی خالص اللہ کے لیے ہوگا، نہ مال کی عبادت کسی اور کے لیے، نہ جسم کی عبادت کسی اور کے لیے، نہ زبان کی عبادت کسی اور کے لیے، نہ دل کی عبادتیں کسی اور کے لیے۔ اللہ نے عبادتوں کا حق اپنے لیے رکھنے کے بعد دوسرے حق کو جو بیان کیا تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دنیا والوں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، دنیا والوں ماں باپ کے حقوق کو نہ بھولنا، دنیا والوں ماں کے حق کو نہ بھولنا، باپ کے حق کو نہ بھولنا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اولاد بڑی کمزور ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اولاد محتاج ہوتی ہے، ماں باپ جوانی میں ہوتے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، واپس ریٹرن آنے کی امید کے بغیر اپنے بچوں پہ کھانے پہ پینے پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ لیتے ہیں، اپنی بھوک روک لیتے ہیں، اپنی خواہشات کم کر لیتے ہیں اور اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر وقت کروٹ بدلتا ہے، وہ جو جوان ماں باپ تھے ان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں، ان کمزور ہڈی والے بچوں کا جسم طاقتور اور توانا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جو کل تک بابا کی انگلی پکڑا کرتے تھے، جو کل تک ماما کی انگلی پکڑا کرتے تھے، پھر وقت آتا ہے کہ بوڑھا باپ ان کے کندھے کا سہارا لیتا ہے، بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے کندھے کا سہارا لیتا ہے۔ جب ماں باپ یوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کا احسان یاد رکھنا اور احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے رہنا۔ آئیے مولا کا کلام سنتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا، کس بات کا عہد؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بھائیو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر اپنے مولا سے ڈر کر دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ایک انسان نیکیوں کے اندر بڑا عظیم ہو، وہ حج بھی کرے، وہ زکوٰۃ بھی دے، وہ صدقے بھی دے، وہ تسبیحات بھی پڑھے، وہ دنیا کی ہر نیکی کرے، اس نے یتیموں کی کفالت کی ہو، اس نے بیواؤں کا سہارا بنا ہو، اس نے مسکینوں کا مددگار بنا ہو، دنیا میں ساری قسموں کی نیکییں اس نے اپنے دامن میں اکٹھی کی ہو، لیکن توحید سے اس کا دامن خالی ہو، شرکی غلاظتوں کے اثرات اس کے دامن میں موجود ہو، کبھی وہ کسی کو مشکل کشا سمجھے، کبھی کسی کو عالم الغیب سمجھے، کبھی کسی کو یہ سمجھے کہ یہ بابا جو کہہ دیتا ہے کن فیکون کا مالک ہے، پیر جی کی زبان سے نکلے ہوئے بول ٹل نہیں سکتے، تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ تعویذ دے دے تو بیماری نہیں رہ سکتی، یہ پھونک مار دے تو مرض ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی صفات کو اپنے پیاروں میں، اپنے بزرگوں میں یوں بانٹ دیتا ہے تو اس کا
دامن ان نیکیوں کے باوجود شرک کے جراثیم سے غلیظ ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شرک کرنے والا ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کی کوئی نیکی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو مشکل کشا و حاجت روا نہ سمجھنا، بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، اولاد دینے والا نہ سمجھنا، رزق دینے والا نہ سمجھنا، داتا و غریب نواز نہ کہنا، کسی کے ساتھ یہ امیدیں نہ لگانا، کسی کے ساتھ وہ تعلق نہ جوڑنا جو خالق کا حق ہے، جو مولا کا حق ہے۔ محبتیں تمہاری خاص اللہ کے لیے ہو، پیار تمہارا خاص اللہ کے لیے ہو، ڈر صرف تمہارے دل میں جو اللہ کا ہونا چاہیے وہ کسی اور کا نہ ہو۔ جب یہ تم عہد و پیمان اللہ سے کر رہے ہو، اللہ اگلا عہد کیا لیتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے احسان کو نہ بھولنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، ان کے ساتھ احسان کا ماجرا کرتے رہنا۔ آئیے انبیاء کے چند واقعات کلام الہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مولا کا فرمان اپنے دلوں میں اتارتے ہیں کہ انبیاء اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، اللہ نے انبیاء کا دل کیسا بنایا تھا اور ان کو حکم کیا دیا تھا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ میری اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، بچپن میں ہم نے اسے دانائی عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، قرآن حکیم کی یہ آیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور صحابہ کے، تابعین کے، محدثین کے، ائمہ دین کے واقعات کو اپنے سامنے رکھ کے اے میرے پیارے بھائی، ترازو لگانا، اپنے آپ کو تولنا، اپنے ایمان کو تولنا، اپنی زندگی کو ٹٹولنا۔ آپ ماں باپ کے ساتھ کس کیٹیگری کے بیٹے ہو، آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کس کیٹیگری کی اولاد ہو، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسی اولاد ہو؟ یہ ماں باپ دروازے ہیں، یہ ماں باپ دروازے ہیں، ان دروازوں کے پیچھے جنت بھی ہے اور ان دروازوں کے پیچھے جہنم بھی ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کون سا دروازہ ہے؟ وہ کھلے گا جنت میں جاؤ گے یا وہ کھلے گا اور جہنم میں جاؤ گے؟ یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ یاد کر لیجئے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا کتنی عظیم اور کتنی وزنی اور کتنی برکات کی حامل ہے۔ ایک شخص آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، کہتا ہے مجھ سے قتل ہو گیا ہے، قتل کا جرم کر بیٹھا ہوں، کوئی نیک کام بتا دو جس کے کرنے سے میرا یہ گناہ اللہ معاف کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ خوش نصیب ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کو راضی کر کے وہ رب کو راضی کر سکتے ہیں، جن کی خدمت کر کے وہ رب کی جنت کما سکتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کچھ نیکی کے کام اسے بتا دیے، وہ چلا گیا۔ عطا شاگرد ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ میں نے قتل کیا ہے، میرے گناہ کی معافی کا کوئی ذریعہ؟ آپ نے جواب میں پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، قتل کا ماں سے کیا تعلق؟ کہا ماں کی خدمت سے بڑھ کر میں کوئی نیکی ایسی نہیں جانتا جس سے اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ماں سے ناراض ہو جانے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کے، دوستوں کے پیچھے لگ کے، اپنے شریر نفس کے پیچھے لگ کے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، زبان درازی کرنے والوں، خرچے والا ہاتھ روک لینے والوں، خدمت والے ہاتھ روک لینے والوں، کہاں کھڑے ہو؟ اگر یہ باغ ابھی سرسبز ہے تو اللہ کے لیے اس مجلس کو چھوڑتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے راضی کر لو، اپنی ماں کو خوش کر لو۔ وہ ماں خوش نہیں ہوگی، رب خوش ہوگا۔ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، جملے کو دہراتا ہوں،
ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں تمہیں وہاں پر پہنچا سکتی ہیں جہاں پر تمہاری 100 سال کی محنت نہیں پہنچا سکتی. مجھے یاد ہے، اللہ میری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. مجھے کوئی مشکل سے مشکل کام بھی ہوتا، میں 2 رکعت پڑھ کے اپنے گھر سے جب نکلتا تو اپنی ماں کو فون کرتا، ماں ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، بظاہر مشکل کام ہے، میری ماں دعا کرنا. اور مجھے کہا کرتی تھی، بیٹا تو مجھے بار بار کہتا ہے دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. بیٹا میں تجھے کبھی بھولی ہی نہیں، یاد تو اس کو رکھا جائے جو کبھی بھولا ہو، دن ہو یا رات ہو، نمازوں کا وقت ہو یا اذان اور اقامت کے درمیان کی گھڑیے ہو یا بیت اللہ کا طواف ہو. میرے ہاتھ تو جب بھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں. ماں کی دعا کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے جس گھڑی میں جس کام کے لیے نکلتے تھے، عرش والا مولا ماں کی دعا کی برکت سے وہ کام آسان کر دیتا تھا. اپنی ماں کا خیال کرو، اپنے والد کا خیال کرو، قبل اس کے کہ تڑپتے رہ جاؤ گے، ترستے رہ جاؤ گے، بلکتے رہ جاؤ گے، ممتا کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. آج اللہ کی قسم کوئی مجھ سے دنیا بھر کی دولت لے لے، جو کچھ میرے پلے میں ہے وہ لے لے، اور چند گھڑی کے لیے ماں کا مبارک چہرہ نظر آ جائے، یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. پر یہ سودا ہو جن کی مائیں سلامت ہیں، اللہ ان کا سایہ دیر تک آپ کے سروں پہ سایہ سلامت رکھے. اس سائے سے فائدہ اٹھا لو، اس ٹھنڈی چھاؤں سے فائدہ اٹھا لو. اس کی منہ کی دعائیں رب کے ہاں قبول ہوا کرتی ہیں. مولا کیا فرماتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش گناہگار نہ تھا جو ماں کی آگے زبان چلاتا ہے، جو ماں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، جو ماں کو گھروں سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے. وہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟